بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ مطالبے آپ کیجیے، جی بھر کر کیجیے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ آ رہی ہے، آپ صرف ویڈیو دیکھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اگر آپ ان ویڈیو پر غور کریں تو جو اب تک میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اس میں پورے نسخہ جات موجود ہیں، اور آپ ان سے کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان پر غور کریں۔ صرف اس بات پر نہ رہیں کہ یہ والا نسخہ بتا دیجئے، یہ والا نسخہ بتا دیجئے، یہ والا نسخہ بتا دیجئے۔ آپ ان نسخوں پر غور کریں اور ان کا گٹھ جوڑ بنائیں، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اور جو باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، آپ نے سن رکھی ہیں، ان پر غور کریں اور ان کا آپس میں تعلق قائم کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو کچھ میں آپ کے سامنے اب تک رکھ چکا ہوں، اگر آپ محنت کریں تو اس میں سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج پھر آپ کے سامنے سم الفار کو جاری کرنے کا نسخہ رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیے، وہی باتیں ہوں گی جو میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں، انہی کو میں ایک ترکیب کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک نسخہ، جاری نسخہ بن جائے گا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے پھر کہنا ہے یہ آپ نے آدھا نسخہ بتایا، پورا نہیں بتایا، لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں گے تو یہ بھی مکمل نسخہ ہوگا۔ جیسا کہ میرے استاد صاحب یہ کہا کرتے تھے، ایک شعر بولا کرتے ہو، حب تے ادب کسے کاغذ نہ پائی، تے کیمیا دے بوٹی کسے پٹ نہ وکھائی۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں، کوشش آپ کو خود کرنا پڑے گی، اس کو چیزوں کو ملانا آپ خود کریں گے، آپ غور و فکر کریں گے، ویڈیوز کو بار بار دیکھیں گے اور ان کو آپس میں ملائیں گے، کمبینیشن بنائیں گے۔ جو کچھ آپ نے علم حاصل کیا، جو کچھ آپ نے باتیں سنی، ان باتوں کو اپنے تجربے سے ملا کر جب ان کا آپ کمبینیشن بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو ایک مکمل ترکیب کے ساتھ ایک نسخہ آپ کے سامنے رکھ دے تو کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا۔ محنت آپ ہی کو کرنا پڑے گی، جوڑ توڑ آپ ہی کو قائم کرنا پڑے گا۔ آئیے اب نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سم الفار کو میٹھا سوڈا سے کس طرح قائم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے روغن رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا روغن بنا لیں، اگر آپ اس کو کیمن نار سم الفار بنانا چاہتے ہیں تو اس کو خشک کر دیں، وہ خشک بھی ہو جائے گا۔ آج کا جو نسخہ ہے اس میں آپ نے سم الفار خشک کیا ہوا لینا ہے، اس کا جو روغن تھا وہ نہیں لینا۔ آپ نے میٹھے سوڈے میں سم الفار کو قائم کر لیا، اسے خشک کر لیا، تو آگے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک سٹیل کی کڑاہی میں سم الفار تولا 2 تولے جتنا آپ نے قائم کیا ہے وہ اس میں ڈال دیں، اور تیزاب نمک اپنے پاس رکھ لیں، اور اس میں سے چمچ تیزاب نمک اس سم الفار کو، جس کو آپ نے وہ سٹیل کی کڑاہی میں ڈالا ہوا ہے اور چولہے پر رکھا ہوا ہے، اس میں ڈالتے رہیں۔ آپ نے اس قدر
وہ تیزاب نمک استعمال کرنا ہے کہ وہ سارے کا سارا سمل فار حل ہو کر روغن کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہو۔ جس طرح کے آپ نے سمل فار کو قائم کرنے کے لیے میٹھے سوڈے والا پانی اس پر ڈالتے رہے تھے، وہ سارے کا سارا حل ہو گیا تھا، اسی طرح آپ اب تیزاب نمک اس کے اوپر ڈالتے رہیں گے، نیچے آگ جلاتے رہیں گے تاکہ وہ سارے کا سارا سمل فار اس تیزاب نمک میں حل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جس طرح آپ نے سمل فار کو قائم کرنے کے لیے میٹھا سوڈا کو پانی میں حل کیا تھا، اور وہ پانی جو تھا وہ سمل فار باریک کر کے آپ اس پر ڈالتے رہے تھے، تو وہ تمام کا تمام سمل فار اس میں حل ہو کر روغن سمل فار میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اسے خشک کیا تو وہ سمل فار قائم بن گیا، اور اس قائم سمل فار کو اب آپ نے اس اسٹیل کی کڑاہی میں رکھا اور اس پر تیزاب نمک اسی طرح سے ڈالتے رہے جس طرح سے آپ نے میٹھے سوڈے والا پانی سمل فار پر ڈالا تھا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جب وہ سارے کا سارا سمل فار حل ہو کر روغن کی شکل بن جائے گا تو یہاں بھی آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو اس کو روغن کی شکل میں رہنے دیجئے یا اسے خشک کر لیجئے، خشک کر کے پھر اس کا پاؤڈر بنا لیجئے۔ وہ دونوں صورتوں میں جاری ہوگا، کام کرے گا۔ اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ اس کو آگے کیسے استعمال کرنا ہے، کس چیز پر استعمال کرنا ہے۔ یار کچھ کام تو آپ خود بھی کر لیا کیجئے، اپنی سوچ سے بھی کام لیجئے نا۔ ہر بات کو محنت نہیں بتانی ہے آپ کو۔ آپ نے زندگی کافی عرصہ گزارا ہوگا اس معاملے میں، اس فن کو کرتے ہوئے، تو اپنی سوچ بھی استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سمل فار جو ہے وہ جاری ہوگا، آگے کام کرے گا۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب یہ روغن بن جائے گا تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک تانبے کی پتھری لینی ہے، صاف سی پتھری لے کر اس کا ایک سرا اس روغن میں آپ نے ڈبو دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے تر ہو جائے، اور پھر اس پتھری کو آپ آگ میں رکھ دیں۔ جب وہ آگ میں سرخ ہو جائے گی تو اس کو نکال لیں اور دیکھیں کیا آپ کا جو بنائی ہوئی دوا ہے اس نے اس پر کچھ کام کیا نہیں کیا۔ انشاءاللہ آپ جب ایسا کر کے چیک کریں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔